السلام علیکم ویورز، ہماقتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اقرا حارث. میرے ساتھ موجود ہے آفتاب، اقبال، مودی اور چودھری صاحب. چودھری صاحب، جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوقین ہوتا ہے. شکر ہے گل شیخ صاحب نے نہیں کی تھی. تمہیں کیسے پتا ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی گل کرتے نہیں، انہوں نے گل لمبی کرن دی عادت ہے. یہ شیخ سادی نہیں کہا ہے، ویسے یہ شیخ سادی نہیں کہا ہے. اچھا جی، کی کیا جی فرمایا سرکار نے؟ پہلے سوئے ہوئے تھے تو سر میں صرف شیخ صاحب دی گل دھیان نہ سندا، یہ مینوں سی پتا کہ شیخ صاحب دی گل ہے. جی کی فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوقین ہوتا ہے. دسو جی جناب، ایدا کی مطلب ہے؟ نصیحت کا تو پتہ لگ گیا جڑا چنگی گل نہیں سندا. جو ڈھیٹ ہوتا ہے، ڈھیٹ مٹی سے بنا ہوتا ہے نا، تمہاری طرح کا، وہ نصیحت نہیں سنتا، اسے صرف ملامت سننے کی عادت ہوتی ہے. جو کہ تم روز سنتے ہو. اسے صرف ذلت برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے اور کچھ. مینوں لگدا تسی دوویں جڑے نا شیخ صاحب دے ایجنٹ ہو. نہیں تو ساتھ اسے بھی شامل کر لو، ہم تینوں ہیں. اے نالائق کہ اینو شیخ صاحب نے بھی نہیں رکھیا. کیوں پریشان ہے؟ مسئلہ کی ہے؟ اور یار بس آج میری صبح صبح لڑائی ہو گئی ہے. اچھا بھرجائی نہ لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں یار، ہر بات میں برجائی کا نام لیا تو اس بیچاری نے کیا لڑنا ہے میرے ساتھ؟ ہاں بیچاری، اس نے کیا لڑنا. اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تابی تم بھی فضول باتوں پہ خام خواہ ہنسنا شروع میں کر. کہہ رہا ہوں اب کیا لڑنا ہے اس نے؟ لڑائی کے لیے بچا کیا ہے؟ پتہ نہیں کوئی عجیب سی بات کر رہا ہے، میں تو سارے سمجھ آ رہی، اگلی گل کر کے. وہ یار صبح صبح گیا تھا میں، وہ پارکنگ والے کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی ہے یار. وہ ٹھیکیدار تھا، وہ غلط پرچی دے رہا تھا مجھے، اس نے مجھے گالی نکال دی. تمہیں تو پھر میرا پتہ ہے مجھے کتنا غصہ چڑھ جاتا ہے. میں نے بھی آگے سے اسے گالی نکال دی اور پھر رکھ کے ماری ہے چند. تم نے؟ اس نے. لڑائی کس گل تو ہوئی؟ میں اس کے سامنے نا باندر باندھ کے دکھایا تھا. یار بتا تو رہا ہے پارکنگ کی وجہ سے. سر پارکنگ دی وجہ تو لڑائی نہیں ہوئی، یہ لڑائی ہوئی ہے موٹر سائیکل تو. اچھا. صرف انہیں جا کھڑی کی انہیں کہا کہ یہ پرچی دے دیو. اچھا. انہوں نے صرف یہ موٹر سائیکل ویکھی کہ یہ اوقات ہے کہ انہیں موٹر سائیکل کھلوے. تسی یہ موٹر سائیکل ویکھی نہیں جی پرچی یہ لین گیا ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. تب کیڑی موٹر سائیکل جی بندہ کینچی بھی چلا سکتا ہے؟ توبہ. کینچی دا پتہ نا؟ ہاں جی ہاں جی. تانوں کہ سارے تسی چلائی ہونی کینچی لازمن. سائیکل بائسیکل چلتا ہے. ہاں جی. جب چھوٹی ٹانگوں والے ہوتے ہیں نا بچے، سارے کینچی سے ہی سیکھتے ہیں. نہ تے دے موٹر سائیکل دی لائٹ جی. اچھا. پچھلی لائٹ بھی نہیں ہے. اچھا. اشارے بھی نہیں ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. ہاں جی، موٹر سائیکل اگلا نہیں پیا ہوتا تو ماڈی گارڈ لگا ہوندا ہے، وہ بھی نہیں ہے. پچھلے دا بھی نہیں ہے. تسی انج ہی سمجھو کہ صرف ایک نشان جہا موٹر سائیکل جہی نے کھڑی کرنی سی ہوتی. اوے بے وقوف، وہ تو کسی مسائل کی موٹر سائیکل ہے، میرے پاس تو لودر ہے، وہ وین جو ہوتی ہے. اور لڑائی اس گل تو ہوئی ہے کہ پیٹرول پوانے والی ٹینکی بھی نہیں ہے. یہ کیڑی موٹر سائیکل جدا نام موٹر سائیکل رکھا ہے؟ نہیں تو ٹینکی نہیں تو پیٹرول کس میں ڈلواتا ہے؟ نال ایک لوٹا بنیا سو. لوٹے. ہاں جی. یار کیا بات ہوتی ہے، تم کس طرف لے کے جا رہے ہو بات کو؟ سر یقین کرو یہ موٹر سائیکل انجن بھی نہیں ہے. تو چلتی کیسے؟ پیروں نال منہ چ آوازاں کرتا رہتا ہے. تو وہ موٹر سائیکل تو نہ ہوئی نا پھر. کی مسئلہ کی کیوں انہیں تین ماریا ہے؟ نہیں تو پہلے میری موٹر سائیکل کا توا لگا لے. نہیں وہ موپٹ ہوگی، موپٹ. ہاں یار جو بھی ہے تابی موٹر سائیکل تو ہے نا. اچھا یار سیریسلی بتاؤ، اس نے واقعی تمہیں تھپڑ مارا؟ تو اب میں کیا تمہیں اس کے فنگر پرنٹس دکھاؤں؟ نہیں یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے، تم ہمیں بتاتے تو صحیح. یار چھوڑو، تم بھی یہاں بیٹھ کے سب کے لیے باتیں کرتے ہو، ان جیسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں تم بولتے ہو یار؟ یہ پارکنگ مافیا جو ہے، توبہ توبہ توبہ، 20 ارب روپے کا یہ میں سمجھتا ہوں کرائم کرتے ہیں. 20 ارب روپے عوام سے بٹورتے ہیں یہ لوگ. بہت بڑا مافیا ہے. جیسے ہم نے واٹر مافیا کا تذکرہ نہیں کیا تھا، یہ بھی وہی حال ہے، یہ بھی ویسے ہی لوگ ہیں. سر حکومت کو بھی کچھ دیتے ہیں؟ حکومت کو برائے نام تھوڑا سا وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے تھوڑا سا دے دیتے ہیں، اور اس قدر بے خبر اور نااہل حکومتیں ہماری سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی اور ہماری پروونشل گورنمنٹس بھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ پارکنگ سٹینڈز حکومت خود دیتی ہے، آکشنز کرتی ہے اس پہ کہ جی یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، اور ایک خاص حد تک ان سے سالانہ پیسے لیتی ہے. یہ ٹھیکہ ہے. اب اس کا ریٹ بھی وہ مقرر کرتی ہے. آپ نے 10 روپے موٹر بائک کے لینے ہیں، 20 روپے گاڑی کے لینے ہیں، 25-30 روپے لوڈر کے لینے ہیں، اس طرح کر کے ایک خاص اماؤنٹ طے ہو جاتی ہے. اب یہ اتنے کرمنلز ہیں یہ جو ٹھیکیدار ہیں، اور اس سے بڑا کرائم حکومتیں کرتی ہیں کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ کرائم کیا ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیجنس اس سے بھی بڑا کرائم ہے. وہ کرتے کیا ہیں
کہ بازار سے بنی بنائی چھپی چھپائی پرچیاں لے لیتے ہیں, اس کے اوپر ایک فیک سی اماؤنٹ, مطلب اگر 20 روپے ہے نا اس کی جگہ 40 روپے لکھا ہوگا, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے منظور شدہ, صوبائی حکومت سے منظور شدہ, تو وہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب. اب عوام میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ دیکھیں اور جا کر کسی کو پیش کریں کہ جناب یہ دیکھیے کیا ہے. انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جا کر اگر ڈی سی او کو بھی پیش کر دیں گے نا, اس بیچارے کی بھی کوئی بساط نہیں ہے, وہ آگے بات ہی نہیں کر سکتا, وہ کیا کرے گا؟ ایپتھی ہے. ایپتھی کا عالم یہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہ قدم قدم پر یہ کرائم ہو رہا ہے, حکومت کچھ نہیں کر سکتی. لاہور کنے پارکنگ سٹینڈ ہے؟ تقریباً 350 لاہور میں ہے, 500 کے قریب کراچی میں ہے, اوورال پورے ملک میں 10,000 ہے. لیکن لاہور سے جو ریونیو جنریٹ کرتی ہے گورنمنٹ وہ ہے تقریباً 10 کروڑ, جبکہ پتہ ہے کتنا اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ 1 ارب. اب اندازہ کر لیں 1 ارب اور 10 کروڑ میں فرق کتنا, زمین آسمان. وہ 90 کروڑ روپیہ کہاں جاتا ہے؟ کرائم کا پیٹ بھرتا ہے. پچھلے 3 سال سے ہم نے کھپ ڈالی ہوئی ہے کہ ہم نے ترکی کے تعاون سے پارکنگ کے نئے سلسلے, نئے طریقے اپنائے ہیں. ابھی تک ناجائز پارکنگ سٹینڈ نہیں ختم کر پائی ہے. اور تبھی جہاں پہ پارکنگ سٹینڈ بنا ہوتا ہے نا وہاں پہ ٹریفک سب سے زیادہ رکتی ہے, اس لیے کہ یہ منافع ہے. ٹریفک جتنی رکے گی اتنا آپ ٹیکس لیں, یہ جگہ ٹیکس ہے. اب لاہور ایوان عدل کو دیکھیے, سیشن کورٹ ہے جہاں پہ, وہاں پر 2 سڑکیں نا, ایک جانے کی ایک آنے کی, اور 3 رویا ہیں. 2 روز بند ہوتی ہیں, 1 رو کھلی ہوتی ہے. وہ جو بند ہوتی ہیں اس کو آپ نے پارکنگ سٹینڈ بنایا, اور وہاں پر بھی یہی بدماشی ہوتی ہے. ٹریفک وارڈن ڈرتے ہوئے کچھ کہتا نہیں جی, وکیل سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. شیراں والا گیٹ بدترین مثال ہے. شیراں والا گیٹ, وہاں پر 5-6 لینز ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ حمزہ شہباز نے اپنے چند دوستوں کو نوازنے کے لیے یہ مفت ٹھیکہ دے رکھا ہے, جو کہ اگر مفت دیا تو اس کا مطلب غیر قانونی ہے. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کاغذوں میں اس کا کوئی وجود نہیں, اور اگر ہے بھی تو نومنل ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار ہیں یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں غریب عوام کو, اور وہی ٹھیکیدار آپ کے ووٹرز ہیں, وہی آپ کے سپورٹرز ہیں. الیکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کے اوپر پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں. کرپشن اور کیا ہوتی ہے, اور لوگ بھی خوش ہو جاندے نے کہ چلو ساڈی گڈی محفوظ ہے, انہاں تے جگہ مل جاندی ہے. تو کہاں گاڑی جب چوری ہوتی ہے, کبھی چوری ہوئی ہے تمہاری گاڑی؟ اللہ نہ کرے جی جناب. کبھی غلطی سے بھی ان کا اعتبار نہ کرنا. پارکنگ والے جی آپ کی جو پرچی ہے نا اس کے پیچھے ایک باریک سی چھپائی, انتہائی باریک, جو نظر بھی نہیں آتی, جو جسے خوردبین بھی بڑی مشکل سے پڑھ پاتی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی چوری ہونے کی صورت میں انتظامیہ ذمہ دار نہ ہوگی. اچھا جی, یہ پتہ کیا کرتے ہیں, میری ایک دفعہ لڑائی ہوگی اس بات پہ بھی. مجھے کہتا ہے جی پیسے پہلے دے دیں آپ, تو میں نے کہا میری گاڑی کی حفاظت کرو گے نا, میں واپس آ کے دے دوں گا تمہیں. کہتا ہے نہیں جی ہم نہیں اس کی ذمہ داری لیں گے, یہ دیکھیں یہ پرچی کے پیچھے لکھا ہوا ہے. میں نے اس کو پیسے نہیں دیے, میں نے کہا نہیں میں ابھی واپس آ کے دوں گا تمہیں. اس نے اسی لیے مارا تمہیں آج پکڑ کے. اچھا جی, پھر انہوں نے ریٹ بھی اپنے ہی نے؟ جی جناب, کئی پارکنگ پلازاز ہیں, انہوں نے پر آور ریٹس مقرر کر رکھے ہیں. کوئی 40 روپیہ فی گھنٹہ لیتا ہے, کوئی 70 روپیہ فی گھنٹہ لیتا ہے. سی ایم پنجاب نے کچھ عرصہ پہلے یہ اچھا اقدام کیا تھا کہ پبلک گراؤنڈ سے اور یہ پارکس میں سے انہوں نے پارکنگ فیس ختم کر دی. وہ پھر سے شروع ہو چکی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جیسے یہ نواز شریف ہاسپٹل ہے, بڑا مشہور لاہور میں, وہاں پرچی کی فی 1 روپیہ ہے. اچھا, 1 روپیہ فیس ہے صرف پرچی کی, لیکن موٹر بائک کھڑی کریں گے آپ 20 روپے لیں گے آپ. پھر میاں صاحب کو پتہ نہیں ہونا. میاں صاحب کو بڑا پتہ ہے, میاں صاحب کو نہیں تو ان کے صاحبزادوں کو پتہ ہے. حمزہ شہباز بھتیجا ہے ان کا, مدار المہام ہے پورے معاملات کا, لیکن دیکھیے ہر تیسری چیز کے پیچھے اس کا نام آتا ہے. پر ان 20 روپیہ تو نہیں نا انہوں نے پتہ کرنا. کیوں نہیں کرنا, یہ آپ کو کیا پتا کہ کتنا پیسہ. یہ چیف منسٹر پنجاب نے جب سب کچھ ختم کر دیا تھا تو بارے دیگر کیوں شروع کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ کروڑوں روپے کی پیدا ہے, اور یہ کروڑوں روپے کن انتڑیوں میں جاتے ہیں جو کل کو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. اے تیرے منوس دا جھگڑا نہ ہوندا نا, اے میرے لیڈر خوار نہ ہوندے. تو جو عوام خوار ہو رہی ہے وہ, اس کا کسی کو خیال نہیں ہے. جواب دو, میری طرف دیکھ رہے ہو. عوام جو خوار ہو رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے, وہ صرف نظر کریں گے؟ سارے عوام دی گل نہ کرو, اے پچھلے 5000 سال تو صرف نظر کر رہی ہے. یہ بھی ٹھیک, غلط نہیں کہہ رہی. یہ حماقت سرزد ہوگی ہے اس سے
اچھا کوئی چنگی گل بھی نکلے وہ بھی حماقت ہی ہوتی ہے. نہیں یہ ایک بڑی قیمتی حماقت ہے جو تمہارے منہ سے ایسے ہی نکل گئی ہے. اگے تو میرے کنا چ گلاں نکل دیا نا. چودھری اگر اب ایک اچھی بات کر ہی دی ہے تو اسے ہضم کرو. تو دی داد تو دیو. میں دے رہا ہوں. یہ گونگے نے یہ کیوں نہیں بول رہے؟ جب ایک آدمی دے رہا ہے تو ہم بیچارے کیا بولیں گے؟ سر سنا ہے کچھ لوگ تو ٹھیکہ لے کر آگے سبلیٹ کر دیتے ہیں. بالکل لیتے ہیں, بالکل. وہ ٹھیکہ کون دیتا ہے؟ یہی حکمران دیتے ہیں. چاہے آپ لوئسٹ بیڈر بھی ہوں, آپ کو اٹھا کر دے دیتے ہیں کہ جی جو ہائیسٹ بیڈر تھا اس میں یہ نقص تھا, فلانے میں یہ کیڑے نکالے گئے, فلانے میں یہ نکالے گئے, آپ بہتر ہیں, ہم آپ کو دے دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اٹھا کر آگے سبلیٹ کر دیتے ہیں, اور جس کو ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اوور چارجنگ کر کے ایک تو اس کو پے کرتا ہے اور دوسرا خود اپنی جیب بھرتا ہے. اور عوام وہیں کے وہیں. عوام کے حالات جو ہیں ویسے اس دن تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک عوام خود نہیں کھڑے ہوں گے. اب عوام اگر اکٹھے باڈی کی شکل میں اس پر بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپوزیشن پارٹیز, مثلا یہ تحریک انصاف ہے, یہ اپنا عجیب و غریب سا ایک دقیانوسی سا بلکہ سٹیریوٹائپ منشور لے کر میدان عمل میں اتر آتے ہیں. یہ چیزیں کیوں نہیں ایڈ کرواتے؟ مطلب آپ ایک ریلی نکالیے, ہفتے میں ایک دفعہ ریلی ضرور نکلے گی, وہ ہے ہی اس پارکنگ مافیا کے خلاف. اس کا کام یہی ہے, وہ لوگوں کو آگہی دے, پیمفلیٹس بانٹے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. آپ کی یہ خاموشی, آپ کی یہ ایپتھی آپ کو ہفتہ وار اتنے میں پڑتی ہے. اگر آپ احتجاجن سیاہ پٹیاں ہی باندھ لیں گھر سے, لوگ پوچھیں کہ کیوں ہے؟ یہ جی نواز شریف, شہباز شریف کی حکومت, زرداری صاحب کی حکومت, جس کی بھی حکومت ہے, صوبائی ہے, وفاقی ہے, پارکنگ کی بدماشیوں کے خلاف عوام یہ آواز اٹھا رہے ہیں. حکمرانوں تک جب بات پہنچے گی, میڈیا پہنچائے گا, ہم پہنچائیں گے, لیکن پہلا قدم تو عوام کو اٹھانا ہے. چودھری صاحب, کسی نے کہا ہے کہ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں. اے شیخ صاحب نہیں کیا ہے؟ ہاں انہوں نے آج جو مرضی کہی جان, میری طبیعت ٹھیک نہیں. کیا ہے تمہاری طبیعت؟ میں تو آدھا بھائی اے ملک رہن دے قابل ہی نہیں. چلو, اس جیسے فضول لوگ جنہیں اور کچھ نہ ملے کہنے کو کہ یہ ملک رہنے کے, اس ملک شکر ادا کرو. اگر تم کہیں بھی اور ہوتے تو اس وقت پانڈی کی جاب تمہیں کسی نے دینی تھی, لیکن کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کیا وجہ کیا؟ اچھا جی, اے جڑی کیتی ہے گل سی یہ جگت سی. میں کہہ رہا کہ اس ملک دی نہ فضا اچھی, نہ غذا اچھی, نہ ہوا اچھی. واہ واہ. تو تم دوزخ میں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے؟ ماشاءاللہ ادھر لیٹ لے گی تسی. نہیں, باقی تم اور کہاں رہنا چاہتے ہو؟ باہرلے ملک چلے جاؤ. باہرلے ملک بھائی اتنا پانی چنگا صاف پانی نہیں, ٹھیک ہے جی, کھان پین دی چیزیں ملاوٹ ہے. اے میرا بیڑا گھر صرف انہاں چیزاں نے کیتا ہے. تم بیسکلی بے شرم ہو چودھری, تمہیں پتہ نہیں ایکسرسائز نام کی کوئی چیز ہے تمہاری زندگی میں؟ سچ بتانا, ورزش کب کی ہے آخری دفعہ تم؟ یہ 11 بجے تو سو کے اٹھتا ہے. چلو جب بھی سو کے اٹھے, یہ 15 بجے بھی سو کے اٹھے, ورزش کرتے ہو کہ نہیں؟ کردا جی. کیا ورزش ہے؟ اے اٹھ کے آپ غسل خانے چلا جانا, اے ورزش نہیں میری. میں ایڈا امیر آدمی ہاں, یہ کام بھی میرے نوکراں کو کرنا چاہیے, میں چوک کے لے جان. لگ رہا ہے کہ سارے کام نوکروں سے لے کے, یہ بھی ہمارا کلچر ہے نا کہ پانی پینے سے لے کر اپنے کپڑے استری کرنا, ہر چیز ہم نے نوکروں پہ ڈالا ہوا ہے. دنیا کی انتہائی سستی لیبر اور نہایت معصوم غریب کلاس آپ کو میسر ہے, جس نے کبھی احتجاج نہیں کیا, کبھی آواز نہیں اٹھائی. لیکن کبھی اس پہ غور کرو کہ دو چیزوں نے تمہیں برباد کر رکھا ہے. ایک تم ایکسرسائز نہیں کرتے, دوسرا تم سموکنگ کرتے ہو. سموکر نہیں ہو تم؟ ہاں جی ہاں. سموکنگ کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کی بھی. نہ میں کلا سگریٹ پینا, ساری دنیا پیندی ہے. تو ساری دنیا میں جتنے سموکرز ہیں نا بھائی جان, یاد رکھیے 50% آف دا سموکرز وہ عام آدمی سے 14 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ایسے بندوں کو تو ہو ہی جانا چاہیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, خدا دا واسطہ جی, میں پہلے دی تاب نہیں لے آ سکے. نہیں میں پھر سمجھا دوں, اس کو بھی سمجھاؤں. مینوں آ گئی سمجھ. سن لو, ویورز کو بھی سمجھانا ہے, ویورز کو بھی, کہ سموکرز جو ہوتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا تایا سموکنگ کرتا تھا, 91 سال کی عمر میں فوت ہوا. بھئی اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. سٹیٹسٹکس دیکھو کیا کہتے ہیں کہ سموکرز کی تعداد جتنی ہے پوری دنیا میں, اس کا 50% ایک سائڈ پہ نکال لو, وہ 14 سال پہلے فوت ہو جاتا ہے اپنے دیگر ایج میٹ سے.
تبھی مجھے تو لگتا ہے اس کا شمار نا ان 50% میں ہے. ہاں جیسا یہ ہر تیسرے چوتھے دن بیمار. تمہیں یاد ہے نا ابھی 1.5 مہینہ پہلے اس کا گلا خراب تھا. گلا اور سموکنگ. گلے دا کی تعلق ہے سموکنگ دے نال؟ گلے کا کوئی کان سے سگریٹ پیتے ہو. ماشاءاللہ. کیڑے تھیٹر ہوندے؟ محفل تھیٹر یا الفلا؟ لیکن یہ کیا مطلب محفل تھیٹر میں بھی بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں, الفلا میں بھی ہوتے ہیں فنکار. سر کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرا ایک مشورہ ہے, سارے مل کے اسی جنجا نہ منگیا کریے. کیوں؟ ساڈا دانشور ایسی اعلیٰ گل کر رہے ہیں. تو کیا دانشور بات نہیں کرتے؟ بات کرتے ہیں, جگت تو نہیں کرتے نا. جگت بھی ایک طرح کی بات ہی ہوتی ہے, تم جیسوں پہ اثر نہیں ہوتا. یقین کرو چودھری اب بھی وقت ہے. ویسے جو اندر بربادی کر چکے ہو نا تم, اگر ٹوڈے ایز آف ناؤ تم سموکنگ چھوڑ دو تو پتہ ہے یہ اندر کی کالا پن جو اتنی موٹی دبیز طے تمہارے اندر ٹار کی جم چکی ہے, یہ صاف ہوتے ہوتے کتنی دیر لگے گی؟ مجھے گیس کر دو, اپنا اندازہ بتا دو, میں اسی سے سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں کتنا کو پتا ہے, کتنا کو شعور ہے. ہو سکتا ہے 2-3 سال. ایگزیکٹلی 16 سال لگیں گے تمہارا یہ اندر کا گند, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نے پیسو سموکنگ بھی نہ کی ہو, تمہارے پاس بیٹھ کر بھی کسی نے سگریٹ نہ پی ہو. اور میرے اندر کی ذرا جو بھی دس دے میں وہ بھی بتا دوں. انی تہتے ہوئے نا. اچھا وہ بھی سن لو. کینسر کی 15 قسمیں ایسی ہیں جو صرف سموکنگ کا شاخسانہ ہے. کینسر اور تمہیں پتہ ہے میں بیمار نہیں ہوں, اللہ جانتا میں تندرست ہوں, بہترین ودیا. تم ناروے رہو جا کے. سر ناروے کی میں چک جمرے رہ لاں گا, میں بالکل فٹ ہوں, اعلیٰ. اچھا دو چیزیں موت کے ڈر سے یہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے. سر مودی بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں ویسے. نہیں, مودی سموکنگ کرتا ہے بڑی ندامت کے ساتھ, ہاں مانگ کے, بڑی شرمندگی کے ساتھ. نہیں, وہ مانگ کے کرے, خرید کے کرے. یہ بھی ہماری بڑی ٹریجڈی ہے کہ دنیا کے سستے ترین سگریٹ پاکستان میں. نمبر 2, پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس میں 25% سگریٹ سمگل ہو کے آتے ہیں. سرکار کو پتہ ہے کتنے کا ٹیکہ لگتا ہے؟ 20 ارب روپے کا, صرف اسی مد میں. تبھی آج ہم نے سیاست پہ کوئی بات نہیں کرنی, سگریٹ پہ ہی کرنی ہے. مرنے دو اس کو. سگریٹ بھی نہیں, کیوں مرنے دو. یہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں موج کرن دے ہو, تیری زبان کی تھتھی ہو جاتی ہے اس گل تے. ہاں بات سنو, یہ تمہاری مسکنسپشن ہے کہ جسے تم موج کہتے ہو نا, یہ سگریٹ, بیڑی, گٹکا. سر دنیا تے میں کلا ہی سگریٹ پینے والا تو ہتھی چڑھ گیا آج. سارا بغیر تو بندہ بیٹھا ہے, یہ کوئی گل نہیں ہو سکتی. چودھری تم وعدہ کر لو تم نہیں پیو گے سگریٹ. میں چھڑ دیاں گا, کہہ رہے ہیں چھڑ دیاں گا. کب میرے حال تو سمجھو آج ہی میں چھڑتے ہیں. کوالٹی آف لائف از دا کی نوٹ. یہ کہنا, میں تو ہمیشہ پہلے بھی گزارش ایک دفعہ کی تھی, طویل عمر یہ نہیں مانگنی چاہیے یا اللہ مجھے لمبی عمر دے, میری عمر میں برکت ڈال. جب آپ کہتے ہیں نا میری عمر میں برکت ڈال, میری کمائی میں برکت ڈال, میرے علم میں برکت ڈال, اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ علم جو کسی کے کام آئے, سرچشمہ بے فیض نہ ہو. وہ کتابیں جو آپ نے قبر میں ساتھ لے جانی ہو, وہ علم جو آپ نے کسی کے حوالے نہیں کیا اور ساتھ لے گئے. ایک ایسی عمر جو اچھی صحت کے ساتھ ہو, یہ ہے برکت والی. اور پھر برکت والا رزق کون سا ہوتا ہے ذرا تم بتاؤ. اے جڑا بے پناہ ہوے اللہ برکت پائی جاندا ہوندا ہے. بے پناہ تو اللہ نے تمہیں بھی دیا ہوا ہے. ہاں جی, یہ اس کی برکت نہیں ہے, یہ رسی دراز ہے. اچھا ساڈی واری انہوں رسیاں یاد آ جاندی نا, آپ جو مرضی کرن. ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ نا, کیا کرتے ہیں؟ میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ رزق حلال کمانا زیادہ مشکل کام ہے. رزق حرام تو بہت آسان ہے, بے حد. آپ صرف اپنی روح بیچ دیں شیطان کے آگے, اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو سلا دیں. ایسے ٹرنکلائزرز موجود ہیں ضمیر کو سلانے کے لیے, اپنی روح کو سلانے کے لیے, اور آپ دیکھیے گا امیر ہو جائیں گے. تم خود اپنے آپ کو دیکھو, اپنے ابا جان کو دیکھو. اچھا میں نے پتہ نہیں کیوں لگتا کہ اچانک انہاں دے ہاتھ لمبے ہو جانے تو میری تو پھاڑ لینی ہے. سر کیا وجہ ہے, اتنی کیمپینز چل رہی ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. سموکرز میں اضافہ یہاں ہوتا ہے. پاکستان میں تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ وہ شعور اجاگر کیا ہی نہیں جا رہا. ایجوکیٹ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیے میڈیا کتنے % اپنا کمرشل ٹائم نو سموکنگ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے, اور سب سے بڑا وکٹم پتہ ہے کون ہے؟ سب سے بڑی جو سموکرز کی فوج تیار ہوتی ہے وہ ان جیسوں کے گھروں میں ہوتی ہے. ان کے بچے. سگریٹ کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں سگریٹ ایک بڑی خوفناک چیز ہے, زہر ہے, بارود ہے, بارودی سرنگ ہے. اس کو تو بچوں کی پہنچ سے دور رکھو کہتے ہیں, لیکن
ہمیشہ کہتے جی جاؤ میرا سگریٹ اٹھا لو, جاؤ میرے لیے سگریٹ خرید لاؤ. اس کے تو بچے بھی بہت زیادہ ہیں. اور آپ اندازہ کر لیں جتنے بچے آپ کے ہیں ان میں سے اگر 50% بھی پئیں تو آپ دنیا کو کتنے سموکرز دے کے جا رہے ہیں, اس ملک کے سموکرز میں کتنا اضافہ کر کے جا رہے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور خوفناک بات, اجازت ہے میں کروں؟ نہیں تو اس میں گولی مار دیں. نہیں میں یار سیریسلی تمہارے بہانے کسی اور کا بھلا ہو جائے گا, کوئی اور سن لے گا. جی کرو. پاکستانی سرکار تم جیسے سگریٹ کے مریض, میں سگریٹ کو ایک بیماری سمجھتا ہوں. اور یاد رکھو یہ میں تب کہہ رہا ہوں, میں اتنا زور لگا کے سگریٹ کے بارے میں اس لیے تبلیغ کرتا ہوں کہ میں نے سگریٹ 20 سال پی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میں سگریٹ کی وجہ سے زندگی میں بہت بڑی سپورٹس میں اپرچونٹیز ضائع کی ہیں. میں چودھری تمہیں پتا ہے کہ دنیا میں سالانہ 60 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں سگریٹ کی وجہ سے. کل میں بیمار تو نظر آ رہا ہے, اے جوس پیندا ہے یہ نظر نہیں آ رہا. نہیں مودی آپ بھی چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ. اس پہ غور نہیں کیا اس نے کہ 60 لاکھ بندے لقمہ اجل بنتے ہیں ہر سال. بے وقوف, اس پہ تو ڈرنا چاہیے, تم جھکتے کر رہے ہو. انہاں 60 لاکھ یہ کوئی نمبر نہیں. اور تمہارا بھی ہو سکتا ہے اگلے سال. چلو میں تم دونوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں. پاکستان میں پتہ یہ تعداد کیا ہے؟ جی پاکستان میں سالانہ 1 لاکھ بندے صرف سموکنگ کی وجہ سے مرتے ہیں. اور 1 لاکھ 1 ہو جائیں گے اگلے سال اگر تم نے نہ چھوڑے. ایک تو مکنا پروگرام تھوڑا. اچھا سر, ہمارے ہاں تو عورتوں کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہے اسموکنگ کا. پڑھی لکھی عورتیں اس طرف زیادہ راغب ہو رہی ہیں, لیکن اب بھی ریشو کم ہے کمپیریٹیولی. 9% خواتین ہیں لیکن ایز کمپیئر ٹو 40%. سر دیہاتوں میں بہت خواتین پیتی ہیں لیکن دیہاتوں میں بندے زیادہ پیتے ہیں بھائی, حکا زیادہ پیتے ہیں. اور 40% مرد ہیں ہمارے یہاں اور 9% خواتین. دنیا میں فی کس سب سے زیادہ جو اسموکرز ہیں وہ سائبیریا میں ہیں. اچھا. سائبیریا میں فی کس سالانہ 2800 سگریٹ پیتا ہے ایک بندہ. تبھی تمہیں پتہ ہے سائبیریا میں سگریٹ کیوں زیادہ پیتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے. وہ پیتے نہیں ہوں گے, وہ سیکتے ہوں گے. یعنی کیا طویل ہے یہ. ایک بندہ 2800. جی ایک بندہ سالانہ 2800. یہ تو مڑکو جی بھی نہیں, اسی مہینے تو 250 پی جاندے ہیں. اپنے حالات بھی تو دیکھو نا. تمہاری اگر کشتی کروا دی جائے نا کسی سائبیرین سے. اور سر کی گل کر رہے ہیں, او لتر پھرن اسے نہیں مینوں. چلو سر اسی تو انپڑھ ہیں, جاہل ہیں. اے جڑے بڑے بندے پیندے نے تو بد نصیب ہے نا. اب شاہ رخ خان کتنا بڑا نام ہے لیکن چین سموکر ہے, اور آپ یقین کیجئے اسے 23-24 بیماریاں ایسی ہیں جو صرف سموکنگ کی وجہ سے. لیکن بھی پیتا ہے, پھر بھی پیتا ہے, لیکن اللہ ہو سکتا ہے اسے کبھی توفیق بخش دے. جیسے باراک اوباما کو اللہ نے توفیق دی ہے, کتنا تگڑا سموکر تھا, چھوڑ گیا وہ. کیوں جی بیماری تو ڈر تو نہیں بیوی کے ڈر سے. وہی گل ہوئی نا یار یہ کیا بات ہے, مطلب بیوی اور بیماری میں فرق ہی کوئی نہیں. اچھا سگریٹ چھوڑ کے کیڑا وہ منہ تے نور آ گیا ہے. ویوز یا لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز, ہمارا سیگمنٹ ہے اندر کی بات اور پپو پٹاکا ہمارے ساتھ موجود ہے اور کچھ اندر کی خبریں دے گا. باجی میں نا بڑا تھکیا ہوا ہوں. کل نا پیول اینا رش لگایا سی, اینے بندے آئے, کم از کم نا 30-35 گڈیاں ہونیاں نے. میں تے باجی تھک کے چور ہویا جو ہویا, آپ بھی بڑے تھک گئے سی. کتنے آدمی تھے مہمان کنے سن پوچھ رہے ہیں. کیا بات ہے جی, میں تے ایسی نفیس عورت ہی نہیں دیکھی. ہاں جی, کیسا فضول آدمی ہے وہ, اس کی بہن کی تعریف کر رہا ہے اور چپ کر کے بیٹھا. تو بہن تعریف ہی کر رہا ہے, کوئی بد تعریف ہی تو نہیں کر رہا ہے. چودھری جیسا بندہ تعریف بھی کرے نا تو اسے بد تعریف ہی سمجھنی چاہیے. کیوں ہے بستے دے منہ والیا, جتھے جانا نا ذلیل ہی کرانا ہے تو. ہاں نہیں پہلے تو ناظم سے نا. پہلے تو یہ بتاؤ کل اتنا رش کیوں تھا؟ بہن ایک بڑی اہم شخصیت دا پتہ چلیا سی کہ وہ نا دوڑن لگا پاکستان تو باہر, تے وہ سارا کٹ اس لیے ہویا سی, انہوں نے کہا کہ ہوئے 3.5 ارب بلکہ خرباں روپیے ڈوب جان گے. کون سی شخصیت تھی؟ او باجی وہ نا اوئے کی ہے, اے ارباں دی گل نہیں, خرباں دی میں تیرے دند کٹ دینے نے. اچھا یار بات مکمل کرو پلیز. اچھا مجھے گل تے مکمل کر لیندے. گل مکمل کر, کس دا نام نہیں لینا, نہ گروپ دا نہ بھائی جان دا. اچھا یار یہ کیا ہے, یہ گروپ کون سا ہے؟ ایک سیکنڈ یار میری بات سنو. جی پپو پایا.
हमें सिर्फ ये बताओ कि ये बात क्या है, ये बात क्लियर कर दो, नाम मत लेना किसी का, मतलब हम नहीं इंसिस्ट करते। ਉਹ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। बिजनेस ग्रुप। ਹਾਂਜੀ अच्छा। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਭੈਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ओए होए होए होए। ਅਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਓਏ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। अच्छा मैं नहीं निकलवाता, मुझे सिर्फ आउटलाइन बता दो प्लीज। ਉਹ ਭੈਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ। अच्छा एक सेकंड, ये किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने मुल्क की इंतहाई अहम शख्सियत से ये कहा कि इस मुतल्लिका आदमी को हम उठा लें इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ नहीं बात क्लियर तो कर। मैंने कोई नाम पूछा, तुम बताओ। नहीं किसी ग्रुप का नाम लिया? ਵੇਖਣਾ ਨਾਲ ਜੁਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ करदा ਹੈਗਾ। अच्छा, पप्पू इधर आओ प्लीज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप, जिस पर बुरे दिन आने वाले हैं। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨਾ तो ये करप्शन इसकी वजह है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ वाह 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 वाह। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ? चौधरी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, करप्शन एक ऐसी चीज है जिसमें पटवारी हो या प्रेसिडेंट, कोई भी पकड़ा जाए मेरे दिल को खुशी होती है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ये मैं बता नहीं सकता, ये जो कल्बी मसरत है ना, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। जी भाईजान बयान जारी रखिए। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। 6.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗਾ। ये कौन सा ग्रुप है भाई? 6.5 लाख बंदे किस ग्रुप के चौधरी? ਇਹ ਡਰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਈ। यार आप ही उसकी है, डर तुम रहे हो। ਸਰ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात और हमारे साथ आज मौजूद है पहलवान और उनका पट्ठा। ये पहलवान स्टार्ट हो रहा है? नहीं फौत हो रहा है। ना करो, उससे सचमुच बहुत हो जाएगा। ओए लगदा बड़ा पैंडा कट के आया मैं। बात सुनो, तुम कैसे पहलवान हो, किस कदर लागर राशा ज़दा जैसे बाबे होते हैं ना। उम्र देखो कितनी है तो उम्र तुम्हारी। ओ रह गया हूं ताबी जी। इतने कमजोर क्यों है? ओ दस मैं कमजोर क्यों होया? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। बीमार है पिछले 4-5 दिन तो दवाई क्यों नहीं लेते? ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। यानी इसलिए दवा नहीं लेता कि कंजूसी है। ओए हाँ जी, 3-4 दिन ही बंदा आप ही ठीक हो जाता है, डॉक्टर ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ पैसे देने ने क्यों पटे। कितने पैसे डॉक्टर ले लेंगे यार? ज्यादा 5-4 हजार में तुम सेहतमंद हो जाओगे। ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। तो वाह। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਇਸੇ ਡਰੈਸ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ। अच्छा कभी सूट वूट भी पहना है या हमेशा यही ਨਾ कपड़े ਨਾ ਨਾ पहनते हैं? ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा पहलवान जी कभी कोई असलहा इस्तेमाल किया? हाँ जी, बड़े असले डांगा डूंगा से इस्तेमाल करने हैं। नहीं, कोई गन्स भी हैं कि नहीं? हाँ जी चलाइए, क्यों नहीं क्या चलाइए। कौन सी गन चलाई? कलाशनकोफ चलाइए, दसदा क्यों नहीं। ਹਾਂ ਜੀ ਚਲਾਈਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। और ये ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪਿਆ ਸੀ। शर्म की बात है कि आपका बेटा किसी और पहलवान का शागिर्द। ओ बाबू जी कैसियां गल्लां करन दे हो, मनु वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकते? हाँ जी, मैं बड़ा महंगा पहलवान हाँ। मतलब चार्ज करते हो, पैसे लेते हो? पैसे भी ले लेंदे हुंदे ने कदी कदी। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ओए, वो शादी कर चुका है? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਜੀ। क्या 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 हम जानना चाहते हैं, क्या हुआ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੁੱਠੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। अच्छा। ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਦਾ ਲਾਚੀ ਸਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਢਾਣ ਆਣਾ ਹੈ, अच्छा। ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਛੱਪ ਛਬਾ ਲੰਗ वाह। ਗਏ ਉੱਥੇ ਘੈਣ ਕਿਨਾਕਣ ਘੈਣ ਕਿਨਾਕਣ ਘੈਣ ਕਿਨਾਕਣ ਘੈਣ ਕਿਨਾਕਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘੈਣ ਕਿਨਾਕਣ ਘੈਣ ਕਿਨਾਕਣ। देख के डर गए? ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ,
ਸ਼ਕਲੋਂ ਬਗਿਆੜ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਘੜਾਕੜ ਵਾਪਸ ਕਹਿ ਘੜਾਕੜ ਵਾਪਸ। नहीं तो इसका बेटा पहलवान नहीं था। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਲੇਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜੇ। अच्छा मेहनत की तैयारी की। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਵਾਏ, ਸਰਦਾਈਆਂ ਪਿਆਈਆਂ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਇਆ। अच्छा ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ। ठीक। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬੜਕ, ਇਹਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਥ ਛੋਟ, अच्छा ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। मैं समझा वो हाथ छोटा है उसने। ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ। अच्छा ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। यार ये बताओ ये क्या बदमाशी थी, सबको मारते रहे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਚਾਚੀ ਬਾਲ ਬੱਚੀ वो भी साथ गई थी। ਸਰ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਚਾਚੀ ਕਿੱਥੇ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਚਾਚੀ ਲੱਭੋ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। किसको? ਕੋਚਵਾਨ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि कोचवान को बेचारे को क्यों मारा। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਤੇ। अच्छा ਉਹ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਟੋਨ ਸਨ। क्या थे? ਟੋਨ ਸਰ ਟੋਨ। यार ये देखो और तुमने आगे से कुछ नहीं किया। ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। क्या आइटम क्या? 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਕਿਸਲੇ ਮਛਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਲੇ ਨਾਗਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। नहीं तो तुम कैसे बच गए? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ 50 ਦਿੱਤੇ, ਕੈਮਰਾ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਠਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। वो किधर थी? ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਚੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੱਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਚਾਚੀ ਬਾਹਰ। फिर क्या? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦੰਦਲ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ 2 ਸੁਣ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। घोड़े को भी मारा? ਹਾਂਜੀ क्यों? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਤੀ समझ ਰਿਹਾ ਸੀ। यार पागल थे वो लोग। ਉਹ ਸਰ ਟੁੰਨ ਸਨ ਨਾ। यार शर्म की बात है, तुम किन लोगों के साथ रिश्तेदारी करते हो? शादी की तो नहीं? ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ओए होए होए फिर? ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਾਮ ਖਵਾਏ। टीठे से भी बड़े है। यानी लड़की के भाइयों को हराना था। ਹਾਂਜੀ ये कब से सिलसिला चल रहा है? ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 4-4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਤ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। अच्छा तो फिर शादी हुई कैसे? ਕੁੜੀ ਪੱਕੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। वाओ। हाँ जी ते पहलवान दा मुंडा सी कोई मुखाल है। ओए होए अभी इस पहलवान के साथ क्या हुई है? बदबख्त। होया बदबख्ती होना दी हैगी है। अखीर वेखो ट्राफी ते असी जिते दा। नहीं तो कैसे मारा फिर उसको? ਕਿੱਥੋਂ? नहीं फिर भी तो कैसे? ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਟਾਸ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। क्या मतलब? ਬਸ ਫਿਰ ਟਾਸ ਹੋਈ। टॉस किस पे? ਸਰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਪਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। यार ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਉੱਤੇ। अच्छा ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। वाह। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। चले पहलवान जी आपको मुबारक हो। खैर मुबारका खैर मुबारका। तो ठीक रहेगी शादी, बेहतरीन होगी। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਗੂਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। यार एक यानी एक हादसा अभी और होना है। ਵਲੀਮਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, अच्छा ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਵਲੀਮਾ। ਐਡਾ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ओए होए ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ 400 ਤੇ ਦੇਗਾ 4 ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। देखे 4। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ASI। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ 5 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, 12 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ASI ਦੇ। अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ।
अपने सब बच्चों को ले हाँ जी मैं तो क्या थानेदार नूं मैं कहा बाहरों खिलाड़ी भी नाल ही ले आए फिर मैं पहलवान नूं कहा मैं पहलवान 4 देगा नहीं तो 550 बंदा ही नहीं तो फिर क्या किया और मैं क्या पैसे इन्हें कितने करने नहीं 40-50 देगा मंगवाए थे इज्जत का मसला है ओए रो के इन्हें 2 देगा होर मंगवा लिया अच्छा 6 देगा हो गई और रज के मिर्चां पवाइयां इन्हें विच मिर्चें क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ दानिशवर बनाया किन्ने अच्छा बदतमीजी ना करो मुझे ये बताओ कि मिर्चों का क्या मकसद है ताकि कम खाया जाए जी सर ਉਹ ਸਰ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸਰ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ओए इतनी मिर्चों वाले खाने ਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਗਨ ਮੈਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ अच्छा उसने बता दिया ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ तो चलो फिर जान तो छूट गई ना ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ओए होए किसका ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੈਗਾ